دوستو 1965 کے اوائل میں رن آف کچھ کی 250 میل لمبی سرحدی پٹی جو بحیرہ عرب کی پاکستانی سرحد سے شروع ہو کر سندھ کے قدیم اور تاریخی قصبے نگر پارکر تک جاتی ہے، اچانک میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کی وجہ رن آف کچھ میں بھارت کی جانب سے کی جانے والی اشتعال انگیز کارروائیاں تھیں۔ اس علاقے میں شروع دن ہی سے پاکستان اور بھارت کے مابین سرحدی تنازعات چلے آ رہے تھے۔ رن آف کچھ پاکستان کے صوبہ سندھ اور بھارت کی ریاست گجرات کے درمیان صحرائے تھر میں واقع ایک دلدلی علاقہ ہے جو تقریباً 10,000 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ رن ہندی زبان میں دلدل کو کہتے ہیں، جبکہ کچھ اس ضلع کا نام ہے جہاں یہ واقع ہے۔ قدرتی گیس اور دیگر معدنیات سے مالا مال سمجھے جانے والے اس ساحلی دلدلی علاقے میں بھارت نے اشتعال انگیز کارروائیاں کیوں شروع کی؟ پاکستان نے ان کارروائیوں کا جواب کس طرح دیا اور ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے پس منظر میں ان کارروائیوں کا کیا کردار تھا؟ میں ہوں فہیم فارانی اور روداد جنگ ستمبر کی پہلی قسط میں ہم آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، ستمبر 1965 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کا نقطۂ آغاز بھلے ہی رن آف کچھ کی جھڑپیں بنی، لیکن اس کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہی تھا، لہٰذا رن آف کچھ کی جانب بڑھنے سے پہلے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لینا ضروری ہے۔ بھارت اس مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر میں رائے شماری کرانے سے مسلسل انکاری تھا اور اس نے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت نہرو نے ایک طرف تو پاکستان کو کشمیر پر مذاکرات میں الجھا رکھا تھا، تو دوسری طرف وہ ریاست جموں و کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کے انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف تھے۔ اکتوبر 1958 میں پاکستان میں جنرل ایوب خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی گزشتہ حکمرانوں کی طرح مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے ہی کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1962 میں لداخ سیکٹر میں ہونے والی چین اور بھارت کی جنگ کے دوران صدر ایوب نے کشمیر میں کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کیا، کیونکہ بھارت نے اپنی کامیاب سفارتکاری کے ذریعے پاکستان پر عالمی دباؤ ڈال کر اسے کشمیر میں کچھ بھی کرنے سے باز رکھا اور صدر ایوب کو یہ یقین دہانی کروائے رکھی کہ بھارت اب مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کرنے پر تیار ہے، لیکن یہ بھارتی وزیر اعظم پنڈت نہرو کی ایک چال تھی اور در حقیقت بھارت ہر گزرتے دن کے ساتھ ریاست جموں و کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے کو مضبوط سے مضبوط بناتا چلا جا رہا تھا اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے پرتشدد ہتھ کنڈے آزما رہا تھا، جن کی بدولت کشمیری عوام کے اندر بغاوت کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ 1962 میں ہونے والی جنگ کے دوران بھارت کو چین کے ہاتھوں خوب ہزیمت اٹھانا پڑی۔ نومبر 1962 میں چینی فوج نے بھارتی افواج کا خوب بھرکس نکالنے کے بعد فوری طور پر از خود سیز فائر کر دیا تھا۔ دوسری طرف پنڈت نہرو نے اپنی اس ذلت آمیز شکست کو ایک شاندار کامیابی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت سے دنیا کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ امریکہ اور برطانیہ نے بھارت کے لیے جدید ترین ہتھیاروں کے انبار لگا دیے اور اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اسی دوران 1963 میں سری نگر کی درگاہ حضرت بل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہونے کا دلخراش واقعہ پیش آیا، جس پر پوری ریاست میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں روز بروز اضافہ ہونے لگا اور ان مذہبی جذبات کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کے سیاسی مطالبات بھی زور پکڑنے لگی۔ ان حالات کے پیش نظر پنڈت نہرو نے 11 سال سے جیل میں بند ریاست جموں و کشمیر کے پہلے کٹ پتلی وزیر اعظم شیخ عبداللہ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ رہائی کے بعد شیخ عبداللہ پاکستان کے دورے پر آئے۔ آغاز میں تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نہرو اور ایوب خان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر اچانک انہوں نے سیکولر بھارت اور پنڈت نہرو کی انسان دوستی کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ انہوں نے کشمیر، بھارت اور پاکستان پر مشتمل ایک کنفیڈریشن بنانے کی تجویز تک دے ڈالی،
جس پر صدر ایوب حیران رہ گئے۔ شیخ عبداللہ کا دورہ پاکستان ابھی جاری ہی تھا کہ مئی 1964 میں پنڈت نہرو انتقال کر گئے۔ پاکستان سے واپسی پر شیخ عبداللہ نے پھر کشمیریوں کی آزادی کی بات شروع کر دی، جس پر نئے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے حکم پر وہ ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیے گئے۔ ان کی گرفتاری پر پوری ریاست جموں و کشمیر میں شدید رد عمل ہوا۔ بھارت کی سیاسی و عسکری قیادت اس عوامی رد عمل پر قابو پانے اور دوسری طرف پاکستان پر بھرپور وار کرنے کے لیے ایک فوجی محاذ کھولنا چاہتی تھی۔ بھارت ویسے بھی وسائل میں پاکستان سے کہیں آگے تھا، اور پھر مغربی ممالک سے ملنے والے جدید اسلحے کے انبار نے اسے اس خبت میں مبتلا کر دیا تھا کہ پاکستان اس کے آگے ٹھہر نہیں پائے گا۔ لہٰذا چینی افواج کے ہاتھوں اپنی ذلت آمیز شکست کی خفت کو مٹانے اور کشمیر کے حالات سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نے پاکستان کے خلاف فوجی مہم جوئی کا فیصلہ کیا، اور اس مہم جوئی کے لیے رن آف کچھ کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن اس مہم جوئی نے چین کے ہاتھوں شکست کی خفت مٹانے کے بجائے الٹا اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ دوستو، رن آف کچھ کا علاقہ ایک طرح کا صحرا تھا، جہاں کچھ چرواہے کبھی کبھار اپنی بھیڑ بکریاں چرانے لے جایا کرتے تھے، یا کبھی بھولا بھٹکا پولیس کا دستہ گشت کر لیا کرتا تھا۔ پاکستان کے لیے یہ علاقہ دفاعی نقطہ نگاہ سے بہت اہم تھا، کیونکہ اس علاقے سے محض 42 کلومیٹر کے فاصلے پر بدین کا ریلوے اسٹیشن تھا، جہاں سے بذریعہ ریل کراچی کا فاصلہ صرف 182 کلومیٹر تھا، جہاں پاکستانی فوج کی 8ویں ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے یہ علاقہ قابل رسائی نہیں تھا۔ نزدیک ترین چھوٹا سا شہر بھوج بھی پاکستانی سرحد سے تقریباً 140 کلومیٹر دور تھا، جبکہ بھوج سے بھارتی شہر احمد آباد کا فاصلہ 330 کلومیٹر تھا، جہاں بھارت کی 31ویں بریگیڈ موجود تھی۔ پاکستان نے انہی دنوں رن آف کچھ میں 19 میل لمبی ایک کچی سڑک تعمیر کی تھی، جو بعض مقامات پر بھارتی سرحد کے قریب سے گزرتی تھی۔ 1965 کے ابتدائی مہینوں ہی میں بھارت نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ پاکستان رن آف کچھ کے علاقے میں موجود زیر زمین تیل کے ذخائر پر قابض ہونا چاہتا ہے، جو دراصل بھارت کی ملکیت ہے۔ اس الزام تراشی کے بعد فروری 1965 میں سرحدی جھڑپیں ہونے لگیں، جن میں شدت آتی گئی۔ بھارت نے رن آف کچھ میں نئی چوکیاں قائم کر کے وہاں فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ یہ سلسلہ کافی مہینوں تک پھیل گیا۔ پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، پورے ملک میں فوج ہائی الرٹ ہو گئی، سرحدوں کے ساتھ مورچے کھود لیے، بارودی سرنگیں بچھائیں اور سرحدوں پر باڑ کی تار لگا دی گئی۔ بھارت نے اپریل 1965 میں پاکستانی چوکی کجر کوٹ کے قریب سردار نامی ایک چوکی قائم کرتے ہوئے وہاں باقاعدہ فوجی دستے تعینات کر دیے۔ پاکستان نے حملہ کر کے بھارت کی اس نئی بنی سردار چوکی کا گھیراؤ کر لیا، جس پر بھارتی فوج یہ چوکی خالی کر گئی۔ پاکستانی فوج نے جنگل اور شالیمار نام کی 2 مزید بھارتی چوکیوں کی طرف بھی پیش قدمی کی۔ بھارتی فوج کے پیچھے ہٹنے کے بعد پاکستانی فوج بھی یہاں سے واپس آ گئی، جس پر بھارتی دستوں نے واپس لوٹ کر اس چوکی کو مزید مضبوط بنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج نے حملہ کر کے یہ چوکی تباہ کر دی۔ بھارت کی بڑھتی ہوئی اشتعال انگیز کارروائیوں کے جواب میں پاکستان نے بھارتی چوکی بیار بیٹ پر حملہ کر دیا۔ پاکستانی فوج کی اس زبردست پیش قدمی اور گولہ باری کے نتیجے میں بہت سے بھارتی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ بھارتی افواج بیار بیٹ سمیت مزید 2 عدد چوکیاں خالی کرتے ہوئے اپنا اسلحہ اور گولہ بارود تک وہیں چھوڑ گئی۔ اس حملے کی کامیابی نے بھارت کو رن آف کچھ میں مزید کارروائیوں سے باز رکھا۔ بھارت کو اس وقت مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر بھارتی فوجیوں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار اور گولہ بارود دکھائے۔ مسلسل بڑھتی ہوئی اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم ہیراڈ ولسن نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرواتے ہوئے 30 جون 1965 کو جنگ بندی کا معاہدہ کروایا، جس میں یہ طے پایا کہ دونوں جانب سے فوجی دستے 7 روز کے اندر اندر اپنی پرانی پوزیشنوں پر واپس چلے جائیں۔ اس کے علاوہ سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک ٹریبیونل بھی قائم کیا گیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹریبیونل کا فیصلہ 1968 میں آیا، جس کے مطابق رن آف کچھ کا تقریباً 800 مربع کلومیٹر کا علاقہ پاکستان کو دے دیا گیا۔ دوستو، رن آف کچھ کے معاملے پر بھارتی حکومت کو سبکی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اپنی ہزیمت اور خفت کو مٹانے کے لیے اعلان کیا کہ بھارت پاکستان کے خلاف مناسب وقت پر اپنی مرضی کے مطابق جواب دے گا۔ پاکستان نے تو معاہدے پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوجیں سرحدوں سے ہٹا لی، کھدے ہوئے مورچے پر کر دیے اور بارودی سرنگیں ضائع کر دی۔ حکومت کی طرف سے سخت ہدایات جاری کر دی گئیں کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دشمن میں اشتعال پیدا ہونے کا امکان ہو، لیکن اس کے برعکس بھارت کی عسکری قیادت جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتقام لینے کے بہانے تلاش کرتی رہی، جس کے سبب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار رہی۔ یوں رن آف کچھ کی جھڑپیں ستمبر 1965 کی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، جس کی مزید تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے روداد جنگ ستمبر کی اگلی قسط میں۔